مجھے میری عمر کی لڑکیوں کی طرح شادی کا شوق نہ تھا۔ اپنی کتابوں کو سہیلیاں سمجھتی اور انہی سے محبت تھی۔ بی اے کا آخری سال تھا اور یونیورسٹی میں پڑھنے کے خواب دیکھ رہی تھی کہ ماں کو میرے لیے ایک رشتہ پسند آ گیا۔ مجھ میں حسن کی کمی نہ تھی، مگر دولت میں ہم ان لوگوں سے کم تھے۔ کچھ رشتہ داروں نے کہا یہ اچھی عادت کے لوگ نہیں ہیں، یہاں رشتہ نہ کرو، لیکن ماں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ کہا کہ اس کے بابا بیمار رہتے ہیں، اس لیے اپنی ذمہ داری کو جلدی پورا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بابا اتنے بیمار نہ تھے، بلکہ لڑکے کی خوبصورتی اور کچھ اس کی دولت بھی ایک وجہ تھی۔ میں اپنی شادی پر خوش نہ تھی، ایم اے کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ کو ناراض بھی نہ کرنا چاہتی تھی، تبھی انکار نہ کیا اور نہ ضد پر اڑی، ان کے فیصلے پر ہاں کر دی۔ بی اے کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی میری شادی دھوم دھام سے شادان سے ہو گئی۔ پہلے ہی دن دولہا اچھا لگا، خوبصورت، ہنسمکھ مزاج، بات بات پر ہنسنے والا۔ سسرال میں خوب آؤ بھگت ہوئی، میرا من ان لوگوں کا ہو گیا۔ سوچا شادی تو ہونی ہی تھی، اچھا ہے وقت پر ہو گئی۔ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں، ان کی بھی شادیاں ہونی تھی۔ یہی سوچ کر یونیورسٹی نہ جانے کے خواب کو دل کے صندوق میں ہی بند کر دیا۔ شادی کو 1 سال گزرا تھا کہ اوپر والے نے ایک بیٹی دے دی۔ میں بچے کی پرورش میں لگ گئی۔ ساس نے موڈ خراب کر لیا، جبکہ نوکر بھی موجود تھے، مگر وہ ہر وقت شادان کے کان کھاتی کہ یہ کام نہیں کرتی، گھر کی طرف دھیان نہیں دیتی۔ سبھی جانتے ہیں کہ پہلا بچہ پالنا مشکل ہوتا ہے، مائکے یا سسرال میں کسی نہ کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری بیٹی شیبا کی پرورش میں ماں اور بہنیں میری مدد کرتی تو میں مائکے چلی جاتی، اس پر شادان کی ماں اور بہنیں منہ بناتی، اس لیے میں نے مائکا جانا چھوڑ دیا تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ ماں بابا بھائی اور بہنیں سب پوچھتے، فون کرتے کہ کیوں نہیں آتی، کیا بتاتی کہ یہاں سب برا مانتے ہیں۔ تبھی پتی نے بھی منع کر دیا کہ مائکے نہیں جانا ہے، ان سے کہتی کہ میں اپنے گھر سکون سے ہوں، حالانکہ یہ بات صحیح نہ تھی۔ اس گھر کا ہر آدمی یہ احساس دلاتا کہ میں غریب گھرانے سے ہوں اور امیر لوگوں نے بہو بنا کر احسان کیا ہے، تو اب مجھ کو ان کا یہ احسان بھولنا نہ چاہیے، چاہے کوئی سونے کا نوالا کھلائے اور کسی نہ کسی بہانے بے عزتی بھی کرتا رہے تو انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تب پھولوں کی سیج بھی نہ کانٹوں کا بستر بن جاتی ہے۔ یہاں کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی کمی نہ تھی، گہنے پاتے ہر سنگار کا ڈھیر سارا سامان سب کچھ تھا، لیکن سسرال والے جن نظروں سے دیکھتے ان میں مجھے اپنے آپ کو چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ اسی احساس کی وجہ سے میرا دل ہر پل سلگتا اور پگھلتا رہا، گلابی رنگت میں زردی گھلنے لگی اور میں وقت کی تپش میں نرم و نازک پھول کی طرح مرجھانے لگی۔ ماں بابا ملنے آتے، حیرت سے میرے چہرے کو دیکھتے، بہنیں سوال کرتی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کہتی کہ کچھ نہیں ہوا، چھوٹی بچی جگاتی ہے رات کو، نیند پوری نہیں ہوتی۔ بس پھر یہ ہوا کہ میرا مائکہ جانا بالکل ختم ہو گیا۔ ماں کے پڑوس میں ایک لڑکی شگفتہ رہتی تھی جو میری ہی عمر کی تھی، اتفاق سے اس کی شادی ہمارے ساتھ والے گھر میں ہو گئی۔ بیاہ کر آئی تو میرے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ ایسے شگفتہ میری ماں کو میرے بارے میں سب بتانے لگی۔ ماں کہتی کہ حیران ہوں عالیہ کس مٹی کی بنی ہے، اتنا کچھ سہ کر بھی مائکے میں شکایت نہیں کرتی۔ شاداں زیادہ تر اپنے کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے تھے، رات کو آتے، جو ماں رپورٹ دیتی اس کے مطابق ان کا رویہ میرے ساتھ ہوتا۔ شریف گھرانے کی لڑکیاں ہر دکھ سہتی ہیں، مگر اس وجہ سے اپنا گھر نہیں چھوڑتی کہ ماں باپ کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے بھی خاموشی سے ہر دکھ برداشت کیے، ماں باپ سے پتی اور ان کے گھر والوں کی شکایت نہ کی۔ میری بیٹی شیبہ مشکل 2 سال کی تھی کہ دوسری بیٹی ہو گئی۔ 2 ننھی منھی بچوں کی پرورش میں سب کچھ بھلا دیا، اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو گئی۔ انہی دنوں ساس بیمار پڑ گئی، ان کی دیکھ بھال کے لیے شادان نے اپنی ایک کلیگ کے کہنے پر ایک نرس کا انتظام کر دیا۔ یہ نرس ان کی کلیگ کی بہن تھی، لڑکی کا نام فرزانہ تھا، 16 سال کی تھی۔ اس نے میری ساس کی بہت اچھی دیکھ بھال کی، ایسی خدمت کی کہ سگی بیٹیاں بھی شاید نہ کرے۔ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی میری ساس، پانی تک خود نہ پی سکتی تھی، یہ لڑکی ہی ان کو نہلاتی، کپڑے بدلتی، باتھ روم لے جاتی، وقت پر کھانا کھلاتی۔
خیر جس محنت اور ایمانداری سے فرزانہ نے اپنی ڈیوٹی نبھائی، تمام لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے نہ تھکتے تھے۔ فرزانہ اب ان کی ضرورت بن گئی تھی۔ ساس نے دونوں چھوٹی بیٹیوں کی شادیاں کر دی تھی۔ گھر میں اور فرزانہ رہ گئی تھی۔ فرزانہ کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ وہ اپنی بڑی بہن اور بہنوئی کے پاس رہا کرتی تھی۔ اس کی بہن کا نام جمیلہ تھا اور یہ شادان کے آفس میں کام کرتی تھی۔ ان دنوں میں تیسری بار ماں بننے والی تھی۔ ساس کی خدمت نہیں کر سکتی تھی۔ سوچتی تھی اگر فرزانہ نہ ملتی تو نہ جانے ہمارے گھر کا کیا ہوتا۔ میں تو اپنے بچوں میں ہی الجھی رہتی تھی۔ ایک دن فرزانہ کو بہت تیز بخار آ گیا کہ اتنی بیمار پڑی کہ اٹھنا مشکل ہو گیا۔ شادان نے اس کی بہن کو فون کیا۔ جمیلہ آ کر اس کو لے گئی۔ فرزانہ کے جاتے ہی ہمارے گھر کا ماحول اتھل پتھل ہو گیا۔ شادان کام چھوڑ کر ماں کے پاس بیٹھے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ نندے باری باری کچھ دن آ کر رہتی۔ ان کے پتی کہتے کہ گھر چلو۔ سسر بیچارے اکثر باہر سے کھانا منگوا کر کھانے لگے۔ جب بچوں سے وقت ملتا تو میں کچن میں جاتی کہ جو ہو سکتا کر دیتی۔ ساس مجھ پر چلاتی کہ کیسی بہو ملی ہے جو کسی کام کی نہیں ہے۔ بیمار ساس کا کھانا الگ سے بنانا ہوتا تھا۔ سسر کو شوگر اور بلڈ پریشر تھا، اس لیے ان کے لیے الگ پرہیزی کھانا تیار کرنا پڑتا۔ فرزانہ تو یہ سب خوشی سے کرتی تھی مگر مجھ سے نہ ہو پاتا۔ ایک دن شادان نے اپنی ماں کے لیے کھانا بنانے کو کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ کچن میں گئی تو چکر آنے لگے۔ بچے کی پیدائش کا آخری مہینہ تھا۔ گرمی بہت تھی، بڑی مشکل سے ان کا پرہیزی کھانا بنایا مگر سبزی تھوڑی کچی رہ گئی اور دلیا تھوڑا سخت ہو گیا۔ جب شادان نے کھانا اپنی ماں کو کھلانا چاہا تو انہوں نے منہ سے نکال کر تھوک دیا۔ کہا کہ یہ کھانا کھانے کے لائق ہے کیا؟ شادان نے دلیا چکھنے کے لیے ایک چمچ بھر کر دلیا اپنے منہ میں رکھا۔ بدقسمتی سے ننھا سا کنکر ان کے دانت کے نیچے آ گیا۔ حالانکہ میں نے دلیا صاف کیا تھا لیکن کوئی ایک کنکر رہ گیا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھ پر جھپٹ پڑے۔ 2-4 جھاپڑ مجھے مارے کہ تبھی میری ماں میرے بھائی کے ساتھ آ گئی۔ میری ماں چلانے لگی کہ شادان بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ عالیہ ایسی حالت میں ہے کہ جب بچے کی پیدائش میں کچھ ہی دن باقی رہتے ہیں تم نے اسے بے دردی سے مارا کیوں ہے؟ یہ تو مر جائے گی۔ مجھ سے کہا کہ چلو میرے ساتھ ورنہ یہ تمہاری جان لے لیں گے۔ شادان بولے ہاں ہاں آپ لے جائیے اپنی لاڈلی بیٹی کو ابھی، اور اسی وقت ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے۔ ماں اسی وقت مجھے اپنے ساتھ لے آئی۔ مائکے آئی 4 دن ہوئے تھے کہ اوپر والے نے 2 جڑواں بیٹے دیے۔ فون پر بابا نے شادان کو جڑواں بچوں کے ہونے کی خبر سنائی مگر وہ نہیں آئے۔ ان کی ماں کی طبیعت خراب تھی تو کہنے لگے جب ماں ٹھیک ہو جائے گی آ جاؤں گا۔ وہیں فرزانہ کو لینے جمیلہ کے گھر پہنچے۔ وہ اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ جمیلہ سے ریکویسٹ کی کہ اپنی بہن کو بھیج دو، میری پتنی مائکے میں ہے، ماں کو دیکھنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے، میں کب تک کاروبار چھوڑ کر بیٹھا رہوں گا۔ جمیلہ نے مہربانی کی اور فرزانہ دوبارہ ہمارے گھر آ گئی۔ گھر پھر سے سنبھل گیا۔ ماں جی مرتے مرتے جی اٹھی۔ اب بیٹے سے ضد کرنے لگی کہ تم فرزانہ سے شادی کر لو، مجھے ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ میں اس کی خوبصورتی پر مر مٹی اور اس چوپڑی کام چور عالیہ کو بہو بنا کر لے آئی۔ سبھی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو عالیہ 4 بچوں کی ماں بن چکی ہے، اس پر سوتل لانا کسی بھی طرح صحیح نہیں۔ میرے سسر نے بھی سمجھایا کہ ہماری تمہاری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، اپنی مت سوچو، اپنے پوتوں اور پوتیوں کے بارے میں سوچو۔ مگر ساس نے کسی کی بات نہ مانی۔ فرزانہ کا ہاتھ شادان کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ میری آخری خواہش ہے کہ تم اسی سے دوسری شادی کرو گے، دیکھ لینا تمہیں راحت اور سکون اسی سے ہی ملے گا۔ خیر میری ساس نے ضد کر کے فرزانہ کی شادی شادان سے کروا دی۔ فرزانہ بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی تھی مگر اس کی بہن جمیلہ لالچ میں آ گئی کیونکہ شادان نے ان کو کافی روپیہ پیسہ دیا تھا اور ایک گھر فرزانہ کے نام کرنے کا وعدہ کیا۔ بہرحال یہ شادی ایک خفیہ طریقے سے ہوئی، ہم لوگوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس کے بعد شادان نہ مجھے لینے آئے اور نہ اپنے بچوں کو دیکھنے آئے۔ میرے بچوں کی پرورش ننھیال میں ہونے لگی۔ سب کہتے ہیں کہ ان کے سسرال والوں نے تو اپنی بہو کو بھلا ہی دیا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اسکول بھیجا ہوا تھا تو چھٹی سے ذرا پہلے شادان وہاں پہنچ گئے، بچوں کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ان کے جانے کے 5 منٹ بعد روز کی طرح جب میرا بھائی ان کو لینے اسکول پہنچا تو اسکول سے پتہ چلا کہ بچوں کو تو ان کے پاپا لے گئے ہیں۔ میں زیادہ پریشان نہ ہوئی کہ کوئی بات نہیں، باپ لے گیا ہے۔
ایک دن تو میں بھی اپنے گھر ہی چلی جاؤں گی۔ میرے بابا نے شادان کو فون کر کے پوچھا کہ بیٹا بچوں کو تم اسکول سے لے گئے ہو؟ جواب دیا ہاں میں لے کر آیا ہوں، ماں ملنا چاہتی تھی۔ تو بیٹا بتا تو دیتے، ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے انکل؟ اب پتہ چل گیا ہے نا آپ کو، آپ فکر نہ کریں، میری اولاد میرے پاس ہے۔ ایک دن شگفتہ کی امی آئی اور بتایا کہ تمہیں معلوم ہے عالیہ تمہارے پتی نے دوسری شادی کر لی ہے، اور کیا تم کو خبر ہے کہ شادی فرزانہ سے ہوئی ہے جو تمہارے گھر میں نرس ہے؟ آنٹی کر لی ہے تو کوئی بات نہیں، اس گھر کو فرزانہ کی ضرورت تھی، وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ کیسی بات کرتی ہو تم عالیہ؟ تم پر سوتن آ گئی ہے اور تم یہ بات اتنی آسانی سے مان رہی ہو؟ تو پھر کیا کروں؟ جب میں ساس کی خدمت نہیں کر سکتی، ان کو گھر کو آسانی سے نہیں سنبھال سکتی، تب کسی کو تو سنبھالنا ہے نا۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے، تم گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ بیٹا مائکے میں کیوں پڑی ہو؟ آخر کب تک یہاں رہو گی؟ 4 بچے ہیں تمہارے، یہ سوچا ہے تم نے؟ شگفتہ کی ماں کہنے لگی ارے ہم تو اس انتظار میں تھے کہ شادان خود آ کر لے جائے گا ہماری بٹیا کو، کیا خبر تھی کہ وہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ میرے بجائے میری ماں نے جواب دیا اور رونے لگی۔ رو تو میں بھی رہی تھی، لیکن میرے آنسو دل میں گر رہے تھے، اور یہ سچ ہے کہ جو آنسو آنکھوں کے بجائے دل میں گرتے ہیں نا، وہ پانی کے قطرے نہیں ہوتے بلکہ دہکتے ہوئے انگارے ہوتے ہیں جو شریر کو اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں۔ بابا نے شادان کو فون کیا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ بچوں کی جدائی تو میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ شگفتہ اپنی ماں کے گھر آئی تو میرے پاس بھی آئی، بتانے لگی کہ فرزانہ نے بچوں کو بہت پیار سے رکھا ہوا ہے، تم فکر نہ کرو، تمہاری بچیاں بالکل ٹھیک ہیں، وہ اب کسی اور اسکول جاتی ہیں، فرزانہ ان کو تیار کرتی ہے، ناشتہ کراتی ہے، لنچ بنا کر دیتی ہے، پر فرزانہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ بچیاں تم سے جدا رہیں، وہ چاہتی ہے کہ تم واپس گھر آ جاؤ۔ میں نے سب کچھ خاموشی سے سنا اور کچھ نہیں کہا، یہی کہا کوئی بات نہیں، بس اوپر والے کو یہی منظور تھا۔ اب جب بھی شگفتہ ہمارے گھر آتی تو مجھ سے کہتی واقعی فرزانہ اچھی انسان ہے، وہ تمہارے پتی سے کہتی رہتی ہے کہ عالیہ کو گھر لے آؤ، ہم دونوں مل کر رہیں گی۔ وہ تمہاری ساس کو بھی سمجھاتی ہے کہ اپنی بڑی بہو کا خیال کرے، آپ بھی ایک عورت ہیں اور کسی عورت کا گھر برباد کرنا یا اس سے بچے جدا کرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس بات پر ساس اور فرزانہ میں کافی جھگڑے رہتے ہیں۔ ایک دن اتفاق سے فرزانہ سے ملاقات ہو گئی، وہ میری دونوں بچیوں کو ساتھ لائی تھی، میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بھری محفل میں بچیوں سے لپٹ گئی۔ آج تو آنسو روک نہ چاہے پھر بھی نہ رکے۔ میری حالت دیکھ کر فرزانہ بھی رونے لگی، بولی عالیہ میں نے بہت منع کیا مگر جمیلہ دیدی اور میرے بہنوئی نے مجھے مجبور کر دیا تھا، وہ لالچ میں آ گئے تھے، مجھے کہنے لگے اگر ہمارا کہا نہ مانا تو ہمارے گھر میں بھی تم رہنے مت آ۔ آپ کو پتہ ہے میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں کہاں جاتی؟ آپ کو قسم ہے اپنے بچوں کی، اپنے گھر آ جائیے، وعدہ کرتی ہوں اگر آپ نے شادان سے صلح کر لی تو میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی، آپ کو اس طرح اپنے بچوں کے لیے تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ واقعی یہ سب کچھ دل سے کہہ رہی تھی اور میرے دل پر اس کی بات اثر کر رہی تھی، کیونکہ دل سے نکلی بات اثر رکھتی ہے۔ اس کے بعد تو جیسے فرزانہ نے اپنا مشن بنا لیا کہ وہ مجھے گھر لے کر ہی آئے گی۔ اس نے شادان کے بھی کان کھا لیے کہ عالیہ کو گھر واپس لاؤ گے اور ان کے ساتھ اچھے سے رہو گے تو میں رہوں گی، ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ ایک دن شگفتہ نے آ کر بتایا کہ فرزانہ روٹ کر اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی ہے، اور جھگڑا تمہیں پتہ ہے کس بات پر ہوا ہے؟ وہ یہ جھگڑا کر رہی تھی کہ تم کو گھر واپس لایا جائے، اور یہ افواہ بھی سنی ہے کہ شادان اس کو طلاق دینے والا ہے۔ کچھ دنوں بعد میری سسرال کے کچھ لوگ بابا کے پاس صلح کے لیے آئے، شادان بھی ساتھ تھے، بابا سے معافی مانگی، مجھے گھر لے گئے۔ میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی اور اپنے گھر لوٹنا جانا چاہتی تھی، بچوں کے بغیر اب میں نہ رہ سکتی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے سکون مل گیا، جیسے کسی کو اپنی کھوئی ہوئی جنت واپس مل جائے۔ میرا کمرہ صاف ستھرا اسی طرح سجا ہوا تھا، ہر چیز اچھے طریقے سے رکھی ہوئی تھی۔ میری شادی کے وقت کی تصویر جو شادان کے ساتھ تھی وہ بھی میز پر ویسے ہی رکھی تھی، کسی نے اس کو وہاں سے نہ ہٹایا تھا۔ مجھے یہ تصویر دیکھ کر لگا جیسے کہ دوبارہ ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ بچیاں دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئیں کہ جیسے ڈالی سے پھول لگ گئے ہوں۔
ایسا سکون پہلے کبھی اپنے اندر محسوس نہ کیا تھا۔ لیکن فرزانہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی، کس سے پوچھتی، کون جواب دیتا اس سوال کا۔ اگلے دن میں سو کر اٹھی تو دیکھا ساس کے کمرے میں فرزانہ سو رہی ہے۔ وہ واپس آ گئی تھی شاید رات کو جب میں اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ صبح 11 بجے جب میں بچوں کے کاموں سے فری ہو کر ذرا صوفے پر بیٹھی تو وہ آ گئی، مجھے دیکھا اور بولی، اب مجھ سے منہ مت موڑنا عالیہ، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا تھا۔ اگر میں روٹ کر نہ جاتی تو تم کبھی اپنے بچوں کے پاس واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی تھی۔ عالیہ، زندگی 4 دن کی ہوتی ہے، مل جل کر رہیں گے، جس کا جتنا نصیب ہوگا اس کو مل جائے گا، اس میں لڑنا جھگڑنا کیسا؟ میں تمہارے بچوں کی آیا بن کر رہوں گی کیونکہ میرا مائکہ نہیں ہے۔ عزت کی زندگی صرف اسی گھر میں مجھے ملے گی۔ عورت کی شادی ایک ہی بار ہو تو اچھا ہے، طلاق کا دھبا لگ گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی آنکھوں کے بہتے آنسوؤں نے میرے دل پر اثر کیا کہ جب وہ اٹھ کر میرے گلے لگی میں نے بھی اس کو گلے سے لگا لیا۔ اپنی کہوں تو دل میں ٹھان کر آئی تھی کہ فرزانہ کو طلاق کرواؤں گی، مگر اس کے اچھے سلوک نے میرے ضمیر کو جگا دیا۔ اس بیچاری کا مائکہ تو نہ تھا، بس ایک لالچی بہن اور بہنوئی تھا۔ وہ کبھی بھی طلاق نہیں لینا چاہتی تھی اور میں اپنے گھر سے بچوں سے جدا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ شادان نے بھی اس کے ساتھ محبت نہ بڑھائی تھی، بس ماں کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے۔ معذور ماں کو میں نہیں سنبھال سکتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ لیا، سوچا کہ اگر اس مجبور لڑکی کو نکالا تو اوپر والا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرے بچوں کی خیر ہو، اس کی بد دعا سے کوئی اور بلا مجھ پر نہ ٹوٹ پڑے۔ اگر سوتن بلا ہوتی ہے تو پھر یہی بلا ہی بہتر ہے۔ اوپر والے کی کرنی ایسی ہوئی کہ فرزانہ کو اولاد نہ ہوئی۔ ساس کے مرنے کے بعد بھی اسی نے ہی گھر کو سنبھالا، بچوں کی پرورش میں چھوٹی بہن کی طرح میرا ساتھ دیا۔ گھر کا سارا کام وہی کرتی، مجھے اٹھ کر پانی بھی نہ پینے دیتی اور میں آرام سے رہتی۔ شادان کی زندگی 2 حصوں میں ضرور بٹ گئی، لیکن میری نہیں۔ وہ ایک رات فرزانہ کے کمرے میں رہتے اور ایک رات میرے کمرے میں۔ انہوں نے انصاف کا ترازو برابر رکھا۔ اس گھر میں میرا درجہ بڑی بہو کا تھا۔ وہ بیچاری بے اولاد تھی، مگر اس نے میرے بچوں سے سگی ماں جیسا پیار کیا تو میرے بچے بھی اس کے ساتھ پیار کرنے لگے۔ میرے گھر کے سکون کو اس طرح 2 عورتوں کی قربانی نے برباد ہونے سے بچا لیا۔ بچے بڑے ہو گئے، وہ فرزانہ کی قدر اور عزت ویسے ہی کرتے جیسے کہ میری کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان چاہے تو دشمن کا دل جیت سکتا ہے، اور آدمی اپنی قدر خود کرواتا ہے۔ عزت کے بدلے عزت ہی ملتی ہے اور ذلت کے بدلے ذلت۔ کم سے کم میرا تو یہی تجربہ ہے۔ فرزانہ نے ہر طرح کے دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا اور مجھے سوتن کے ہونے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔